الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک نیک مجلس میں سب جمع ہیں۔ اللہ پاک اس نیک مجلس کی پوری برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ انسان بڑا کمزور ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ہو اور پھر غلطی نہ کرے۔ اگر غلطی نہ کرے تو پھر وہ فرشتہ ہے یا پھر وہ انبیاء کا وہ حضرات ہیں۔ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ تو الامان والحفیظ۔ غلطی ہوتی ہے انسان سے، اور غلطی پر اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اللہ کریم اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ بندہ غلطی کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو جتنا اللہ گناہ پر ناراض ہو رہے تھے اس سے زیادہ پھر اس سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اپنے مالک کریم سے، تو پھر اللہ اس سے بڑھ کر اس پہ سے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ راضی ہوتے ہیں۔ تو توبہ جو ہے یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ ایمان والوں سے یہ فرمایا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، اور توبہ بھی کیسی توبہ کہ پکی سچی اور ٹھکی توبہ کرنی چاہیے۔ ڈھیلی ڈالی توبہ نہیں، پکی ٹھکی توبہ کرنی چاہیے۔ اور وہ کیسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح جو ہے، فرمایا کہ ان یبغض الذنب کما احببتہ، کہ جیسے تجھے توبہ سے پہلے گناہ کرنے میں لذت آ رہی تھی، گناہ کرنا تیرے لیے محبوب تھا، پسندیدہ عمل تھا، فرمایا اب توبہ کے بعد وہ گناہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہو جائے، اس کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے بعد وہ گناہ انسان اس سے نفرت ہو جائے، وہ مبغوض ہو جائے، وہ بھلا نہ لگے، اچھا نہ لگے، تو فرمایا اس چیز کا نام جو ہے یہ توبہ ہے۔ ایسی توبہ کرنی چاہیے اپنے مالک کریم سے۔ اور توبہ کے علماء کرام جو فرماتے ہیں کہ وہ 3 چیزیں توبہ کے اندر ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق ماضی سے ہے، ایک کا تعلق حال سے ہے، اور ایک کا تعلق استقبال آنے والے زمانے سے ہے۔ ماضی میں کیا ہو کہ جو گناہ انسان سے ہوا ہے، جو خطا انسان سے ہوئی ہے، اس گناہ کو انسان اس پر ندامت محسوس کر رہا ہو، شرمندگی ہو انسان کو کہ مجھ سے جو ہوا یہ غلط ہوا، ٹھیک نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور حال کے اندر فرمایا کہ اس کو گناہ کو چھوڑ چکا ہو، اور استقبال یعنی آنے والے زمانے میں عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کو میں نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 چیزیں فرمایا توبہ کے اندر آتی ہیں تو وہ توبہ اللہ کریم کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ہو کہ چلو ایک دفعہ معافی مانگتے ہیں پھر دیکھیں گے، جیسا ہمارا روٹین ہے کہ کسی کے حق میں اگر غلطی ہو جائے نا
تو اس کو احساس ہو جائے، یا دوستوں کے احساس دلانے سے کہ تو نے اس کے حق میں یار غلط کیا، اسے معذرت کر لے، اس کو مجبور کریں، وہ نہ مان رہا ہو تو بعض دفعہ وہ سمجھانے والے بھی کہتے ہیں یار ایک باری معافی مانگ لے پھر بس دیکھی جائے گی۔ یہ معافی نہیں ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو معافی نہیں کہتے۔ توبہ یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کو پھر نہ کرنے کا پکا عزم اور پکا ارادہ ہو انسان کے اندر۔ ایسی توبہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور پھر اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو یوں آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور پھر گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی نہ مانگو تو اللہ تمہاری جگہ اور مخلوق کو لے آئیں گے جو گناہ کرے گی اور گناہ کرنے کے بعد پھر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی طلب کرے گی۔ اور جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے کر رہا ہے، تم مجھ سے کبھی معافی مانگتے ہو؟ بھی فرشتے نہ گناہ کریں نہ معافی کی ضرورت۔ یہ انسان جس سے غلطی ہوتی وہی معافی مانگتا ہے نا، اور جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ معافی کیوں مانگے؟ یہ انسان اس سے غلطی ہوگی، قدم قدم پہ ہوگی، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ معافی مانگے نا تو اللہ کو یہ بڑا پھر محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ بڑا پھر پسند ہوتا ہے، بھلا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے یہ انسان۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ مبارک ادھر پھیر لیا، ادھر سے پھر آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آپ نے رخ مبارک ادھر پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ پھر آ کر کے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ 3 مرتبہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیا محبوب کے سامنے تو فرمایا ٹھیک ہے اس کو پھر سنگسار کرو، شادی شدہ تھے، سنگسار کیا گیا، اور سنگسار کرنے کے بعد محبوب نے اس کے کفن دفن میں شرکت فرمائی اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا اور دفن بھی کیا اس کو۔ واپس آئے تو کسی نے کہہ دیا کہ یار معاذ نے اچھا نہیں کیا، معاذ نے، جیسا ہمارا مزاج ہے انسان کا، یہ فطرت ہے انسان کی، کہ معاذ نے اچھا نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں تک بھی یہ آواز پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سخت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تجھے معاذ کا گناہ تو جس کا اس نے اقرار کیا وہ تو یاد ہے، لیکن اس گناہ کے بعد جو اس کو ندامت ہوئی ہے، جو اس کو اس گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوئی ہے، اور جو اللہ سے اس نے پھر توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، معافی مانگی ہے، تجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے معاذ سے گناہ تو ہوا، لیکن اس پر جو اس نے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پر، اور بعض روایت میں کہ 70 مدینے کے لوگوں پر اگر وہ تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی برکت سے سارے مدینے والے فرمایا جنت میں چلے جائیں، سارے مدینے والے جنت میں چلے جائیں، کوئی ایک بھی جہنم میں نہ جائے۔ ہاں میرے بھائیو، اللہ کو توبہ بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے، اللہ فخر فرماتے ہیں، اور ہم سے تو بھائی قدم قدم پہ پھر غلطی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، کہ مرنے سے پہلے توبہ کرنے میں انسان کو جلدی کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے کر لیں گے توبہ، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں معلوم کہ زندگی کی شام کب ہو جائے، ہمیں انتظار میں ہیں، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے۔ سے مولانا فرما رہے تھے بھی کہ وہ ایک بزرگ کے بیٹے جو ہیں وہ قضائے حاجت کے لیے لیٹرین میں گئے ہیں، بیت الخلاء میں گئے ہیں، اور وہیں کیا انتقال ہو گیا۔ کیا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ میرا انتقال لیٹرین میں ہو جائے گا، بیت الخلاء میں ہو جائے گا؟
اس لیے کوئی معلوم نہیں ہمیں کہ ہماری زندگی یہ بے خبر ساتھی ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے کہ کب ہماری موت کا وقت آ جائے۔ اس لیے ابھی سے جو ہے اللہ کریم سے معافی مانگنی چاہیے، معافی طلب کرنی چاہیے، اپنے معاملات کو صاف کر لینا چاہیے۔ حقوق العباد ہیں تو اس کا معاملہ بھی صاف کر لینا چاہیے، حقوق اللہ ہیں تو اس کا معاملہ بھی اللہ سے صاف کر لینا چاہیے۔ حقوق اللہ کا تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ بس مالک سے معافی مانگو، صدق دل کے ساتھ، مالک معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا۔ حجاج ابن یوسف ہے، یہ بنو امیہ کا بہت بڑا ظالم اور جابر گورنر گزرا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام بھی اس کی تلوار سے محفوظ نہیں رہے، اور بات بات پہ تلوار جو ہے وہ نیام سے باہر آ جاتی تھی۔ کئی تابعین، کئی محدثین، کئی صحابہ، کئی صالحین اس کی تلوار کی زد میں آئے۔ جب اس کا آخر وقت ہوا نا تو ماں اس کے سرہانے بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ حجاج تو بڑا ظالم ہے، تو اس سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، تو معافی مانگ، شاید اللہ تجھے معاف کر دے، اور اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرے بچنے کی کوئی راستہ نہیں ہے، تو نے بہت کچھ کیا ہے۔ سنتا رہا ماں کی، سنتا رہا، آخر میں کہنے لگا کہ میری ماں میرے ایک سوال کا جواب تو دے۔ کہو کیا کہتا ہے؟ کہا یہ بات تو تیری ٹھیک ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں، بندے کو معافی مانگنی چاہیے، یہ تو بات درست ہے، لیکن جتنا تو مجھے ڈرا رہی ہے نا کہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے، تو بڑا ایسا ہے، تو بڑا ایسا ہے، تجھے معافی نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ کہنے لگا حضرت تشریف لائے ہیں بھائی، راستہ دے دیں، آنے دیں، بس آخری بات اس کو مکمل کر کے مائک حضرت کے حوالے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کہنے لگا کہ میری ماں تو بات تو ٹھیک کر رہی ہے کہ اللہ سے معافی مجھے طلب کرنی چاہیے، یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن جو تو مجھے اتنا ڈرا رہی ہے نا، میرے ایک سوال کا جواب تو دے۔ ماں نے کہا وہ سوال کیا ہے؟ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میری ماں اگر کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان فرما دیں، اگر کل قیامت کے دن اللہ یہ اعلان فرما دیں کہ حجاج ابن یوسف کا معاملہ حجاج کی ماں کے حوالے، ایسا ہوگا نہیں ویسے، لیکن اگر فرض بالمحال میرا کریم اللہ یہ اعلان کر دے کہ حجاج ابن یوسف کا معاملہ اس کی ماں کے حوالے، اس کا حساب و کتاب کر لے، اور حساب و کتاب کرنے کے بعد چاہے تو اس کو جنت میں بھیج دے اور چاہے اسے جہنم میں ڈال دے، اگر یہ کہہ دے میرا اللہ تو پھر بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ تجھے میرا سارا پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، تجھے میرا سارا پتہ ہے، اور مجھے تو تنبیہ کر رہی ہے، سمجھا رہی ہے، تو بتلا کہ تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی؟ کہ واری جاواں صدقے جاواں، تو میرا پتر، تو میری جان، تو میرا جگر، تو میرے دل دا ٹوٹا، اگر اللہ نے میرے حوالے تیرا معاملہ کر دیا تو میں تو تجھے جہنم میں کبھی نہیں ڈالوں گی، میں تو تجھے جنت میں ضرور داخل کروں گی۔ حجاج ہنس پڑا اور ہنس کر کے کہتا ہے کہ کملی ماں تو ایک ماں ہے، تیرا پیار نہیں مان، تے میرے اللہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، اور تو ایک ماں ہو کر کے مجھے جہنم میں جاتا برداشت نہیں کر سکتی، حالانکہ تجھے معلوم ہے اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے بھلا وہ مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ واقعی بات ایسی ہے،
اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ اگر وہ مہربانی کرتا ہے وہ عطائیں، کیسے کیا کسی نے کہا نا کہ وہ خطائیں دیکھتا ہے عطائیں بند نہیں کرتا، نہیں معلوم اتنا مہرباں کیوں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے اپنے مالک کریم کی پھر نافرمانی کریں، نہیں، بلکہ اس کی کرم نوازیوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم گناہ کے بالکل قریب نہ جائیں، اگر کہیں بھول کر کے ہو بھی جائے تو فوراً اپنے مالک کریم سے معافی طلبی کریں تاکہ دنیا میں یہ معافی طلبی ہو جائے۔ اگر یہاں معافی طلبی نہیں ہوئی تو پھر قیامت کے دن بڑا معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔